آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کی مجلس عاملہ سے صدر جمعیت کا خطاب۔ سابق مرکزی وزیر سلمان خورشید نے سوشل میڈیا کا استعمال بڑھانے پر زور دیا۔ ملک میں بڑھتی ہوئی نفرت و عداوت اور تشدد کے رجحانات کی مذمت، پارلیمنٹ میں بحث کے گرتے معیار پر اظہار تشویش، خواتین ریزرویشن کا خیر مقدم مگر مسلم خواتین کا کوٹا مقرر نہ کیے جانے پر عدم اطمینان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں MM تھانوی یوٹیوب چینل۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ اس کے اندر آپ کو نیوز کی تمام اپڈیٹس بر وقت ملا کرے گی۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ جمعیت علماء ہند آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے ساتھ تعاون کرے گی۔ یہ بات مشاورت کی مجلس عاملہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ نہ وہ اب حالات ہیں نہ وہ افراد ہیں جب لا تعلقی کا فیصلہ ہوا تھا۔ مولانا مدنی نے ملک کی سیاسی و سماجی صورتحال کی سنگینی پر توجہ دلاتے ہوئے قوم و ملت میں اتحاد و اتفاق اور اہم امور پر متفقہ موقف اختیار کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے حاضرین کو یقین دلایا کہ جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کے آئندہ اجلاس میں مشاورت میں جمعیت کی شمولیت کی تجویز لائی جائے گی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے وضاحت کی کہ مولانا محمود مدنی کی مجلس عاملہ نے بھی مشاورت کے ساتھ تعاون کرنے کی قرارداد منظور کی ہے اور مشاورت کی رکنیت قبول کرنے کا موضوع ابھی ان کے بھی زیر غور ہے۔ اس سے قبل اپنے خیر مقدمی کلمات میں مشاورت کے صدر فیروز احمد ایڈوکیٹ نے اتحاد و اتفاق پر زور دیتے ہوئے مسلمانوں کو پسماندہ غیر پسماندہ میں بانٹنے کی کوششوں کی مذمت کی اور مسلمانوں سے بلا لحاظ و مسلک مکاتی فکر اس سازش کو ناکام بنانے کی اپیل کی، جبکہ سابق صدر نوید حامد نے کہا کہ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ مسلمان خوفزدہ ہیں تو فرقہ پرستوں کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ ہمیں متحد ہو کر اور پورے حوصلے سے فاشزم کا مقابلہ کرنا ہے۔ مشاورت کے نائب صدر مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث نے اپنے تاثرات میں کہا کہ اس وقت سارے اختلافات کو بھلا کر ملت کو متحد ہونے اور ملک کے اتحاد و اتفاق کا دفاع کرنے کی ضرورت ہے۔ مشاورت کی نائب صدر محترمہ عابدہ انعامدار پیر پاشا حسینی، مسلم مجلس کے لیڈر یوسف حبیب اور مولانا ڈاکٹر محمد یاسین قاسمی نے بھی اس موقع پر اپنی رائیوں اور تاثرات کا اظہار کیا۔ سابق مرکزی وزیر کانگریس کے سینئر لیڈر آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے رکن اور سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ جناب سلمان خورشید نے اس موقع پر میڈیا کے رویے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مشاورت کو سوشل میڈیا کی طرف توجہ دینے اور اپنی سرگرمیوں سے لوگوں کو جوڑنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرنے کا مشورہ دیا، جبکہ مشاورت کے سیکریٹری جنرل سید تحسین احمد نے بتایا کہ مشاورت کی نئی ویب سائٹ انگریزی اور اردو اور ہندی 3 زبانوں میں کام کر رہی ہے اور اس کی پہنچ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مشاورت کو یوٹیوب، ٹویٹر، ایکس، فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی پوری سرگرمی سے لانے کی تیاری کی گئی ہے۔ مشاورت کے جنرل سیکریٹری میڈیا شیخ منظور احمد نے اس تعلق سے رپورٹ پیش کرتے ہوئے مشاورت میڈیا ریسرچ اینڈ ریسورس سینٹر کے قیام اور مظلوم صحافیوں کی مالی اور قانونی امداد کے لیے کارپس فنڈ کے قیام کی تجویز منظور کی۔ اس سے قبل مشاورت کی مجلس عاملہ کے اجلاس میں ملک کی سماجی و سیاسی صورتحال پر قراردادیں پیش کی گئی۔ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت نے ملک میں مسلم کمیونٹی کے خلاف مسلسل بڑھتی ہوئی نفرت و عداوت کے تعلق سے اپنی قرارداد میں گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشاورت پارلیمنٹ کی بحث کے گرتے معیار پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ملک میں مسلم مخالف نفرت انگیز تقریر کا رجحان اس رفتار سے بڑھ رہا کہ اس سال کے پہلے 6 ماہ میں 255 واقعات رونما ہوئے۔ فرقہ وارانہ صورتحال دن بدن خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ منی پور کی صورتحال پر مشاورت نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس پر دنیا بھر میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ برٹش پارلیمنٹ کے 35 ممبران نے اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں اٹھایا ہے، جبکہ ہمارے وزیر اعظم صورتحال کو قابو میں بتا رہے ہیں، لیکن وہ جس وقت یہ دعویٰ کر رہے تھے اس وقت بھی تشدد کے واقعات ہو رہے تھے اور حکومت کو انٹرنیٹ کی سروس بند اور مسلح دستہ خصوصی اختیارات ایکٹ آف صفا کے نفاذ میں توثیق کرنی پڑی۔ نو میوات اور ملک کے مختلف مقامات پر تشدد کے واقعات پر مشاورت نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مونو مانیسر اور بٹو بجرنگی کی گرفتاری کو خانہ پوری اور اپنی بلا راجستھان پولیس کے سر ٹالنے کی کارروائی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مشاورت محسوس کرتی ہے کہ RSS الیکشن کے پیش نظر جاٹوں کو پولرائز کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے ان کو میوات کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت نے خواتین پر ریزرویشن ایکٹ کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں خواتین کو پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں 33% نشستوں دینے کا انتظام ہے۔ مشاورت نے پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں مسلم خواتین کی متناسب نمائندگی یقینی بنانے کا دیرینہ مطالبہ دہرایا ہے۔
اور کہا ہے کہ اس لحاظ سے یہ قانون ناقص ہے۔ جناب اعزاز مقبول ایڈوکیٹ کنوینر مشاورت لیگل سیل نے اس اجلاس میں دیان واپی مسجد اور یکساں سول کوڈ پر مشاورت کی قراردادیں پیش کی، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ دونوں مسئلے ملک کے آئین و قانون کے سراسر منافی ہیں اور مشاورت کا پختہ یقین ہے کہ یہ ناپاک سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اٹھائے گئے اور گرم کیے گئے ہیں۔ اجلاس کی صدارت جناب فیروز احمد ایڈوکیٹ صدر آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کر رہے تھے۔ ناظرین، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایم ایم تھانوی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔